بیٹا بنگلور میں ہے، والد صاحب اجمیر شریف میں بیٹھے ہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، والد صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ والد صاحب جب بنگلور میں آتے ہیں وہ گلہ کرتا ہے، آپ کیسے مددگار ہیں، میں تکلیف میں تھا، آپ زندہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے مجھے علم نہیں تھا تیری پریشانی کیا ہے۔ پتہ چلا ہر لمحے ہر ساتھ کے لیے مددگار ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہو اس کے احوال سے آگاہ بھی ہو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تم دل سے پکارو تو صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو ماننا پڑے گا وہ امت کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں۔ اور اس دنیا میں یہ زمین میں نے بتایا تو چھوٹی سی زمین ہے، یہ زمین کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات آقا بنگلور والوں کو نہیں جانتے بھائی، آقا برطانیہ والوں کو نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں یہ تو میرے آقا کا مقام ہے، یہ تو میرے آقا کا مقام ہے۔ قادریہ مسجد میں آنے والوں اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لو اور غوث اعظم کی تعلیمات کو سمجھ لو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا۔ اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے تمام شہر کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ کے تمام شہروں کا مطلب یہ ہے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا۔ یہ غلط ترجمہ ہے، غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، نہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا۔ اللہ کے شہر کیا ہیں؟ نظام شمسی میں گردش کرنے والے سیاروں اور ستاروں کو دیکھ لو، میرا غوث ان ستاروں کو جانتا ہے، ان سیاروں کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ غوث اعظم دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مقام ہے میرے غوث کا، تو تابعین کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر تابعین کا مقام غوث اعظم سے بلند ہے تو صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر صحابہ کا مقام تابعین کے مقام سے بلند ہے تو صدیق اکبر کی علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر یہ صدیق کا مقام ہے تو انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر یہ انبیاء کا مقام ہے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم تمام کائنات کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ رحمت للعالمین ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل علم ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہے؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت جانتے ہوں گے، اب تو قبر میں ہیں، تو ایک بات تو ہم ثابت کر چکے کہ زندہ ہیں۔ اگر اس پر مزید کچھ اعتراضات ہیں تو میرا پورا لیکچر ہے Is the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم alive؟ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یہ یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، اس میں تمام اعتراضات کے جوابات ہیں۔ Is the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم alive؟ اس کو بھی دیکھ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے میرے چچا، جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کے عرش کے نیچے لوح محفوظ پر نورانی قلموں کے ساتھ فرشتے جب تقدیریں لکھا کرتے تھے تو ان قلموں کی نوک سے نکلنے والی آواز اپنے ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں رحم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، تو اللہ کے عرش کے نیچے لوح محفوظ پر نورانی قلموں کی نوک سے پیدا ہونے والی آواز کو ماں کے پیٹ میں سن سکتے ہیں، تو قبر میں موجود ہو کر بنگلور والوں کی آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ علم کی وسعت ہے جاتے ہیں کہ حضور ہمیں نہیں جانتے، الیاذ باللہ امت کو نہیں جانتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں، آپ کے نام کو جانتے ہیں، آپ کے والد کے نام کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قبیلوں کو جانتے ہیں. میں نہیں کہتا، حضور ارشاد فرماتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن الترمذی میں بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ، تم جاننا چاہتے ہو ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ ایک کتاب دائیں ہاتھ میں ہے، ایک کتاب بائیں ہاتھ میں ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں میری امت کے تمام جنتیوں کے نام ہیں، تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں. پھر فرمایا میرے اس بائیں ہاتھ میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں. حضور جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں، منافقوں کو بھی جانتے ہیں. جو کہتا ہے حضور نہیں جانتے انہیں بھی جانتے ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میں ان تمام کو جانتا ہوں اور ان کے والدین کے نام کو بھی جانتا ہوں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری تمام امت دکھائی گئی، میں نے تمام امت کو دیکھ لیا. منافقین نے کہا وَنَحْنُ مَعَهُ وَلَا يَعْرِفُنَا، یہ کہتے ہیں کہ تمام امت کو جانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں جانتے، اور دعویٰ اتنا بڑا کہ تمام امت کو جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. صحیح بخاری کی حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے ان کا، ان اقوام کا، ان لوگوں کا، ان منافقین کا جو میرے علم پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، جو میرے علم پر زبان طعن دراز کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. رب کعبہ کی قسم جب تک اس منبر پر ہوں آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، صحیح بخاری کی حدیث سے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا ٹھکانہ کیا ہے، کیا میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت فی النار، تو جہنمی ہے. حضور کا امتحان لے رہا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، حضور پھر ارشاد فرما رہے ہیں سلونی سلونی سلونی، اٹھو اٹھو پوچھو تم سوال کرو میں جواب دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں، میرے باپ کا کیا نام ہے؟ اب صحابہ کا سوال دیکھیے، صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور فقط دین کا علم نہیں رکھتے، تمام دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں. اب اس کا دینی مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوچھنا کہ میرا باپ کون ہے. اب یہ وہ جہالت کا دور تھا جس میں زنا عام تھا، تو کچھ لوگوں کے حوالے سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ تیرا باپ فلاں ہے، پھر دوسرا کہتا فلاں ہے. لیکن صحابی نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں میرے والد کا نام کیا ہے، حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میرا کام یہ ہے کہ تمہیں صرف یہ بتاؤں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، میں تو اس کے لیے آیا ہوں، میں کیا جانوں تیرا باپ کون ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ حضور نے عقیدہ یہی دیا ہے کہ میں جس طرح دین جانتا ہوں اسی طرح تمہاری دنیا بھی جانتا ہوں. میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سائنٹیفک انوینشنز کے ماہر ہیں.
آج جو بھی سائنسدان جو بھی انوینٹ کر رہے ہیں، جو بھی ایجاد کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا علم عطا فرما دیا۔ اس پر میرا تفصیلی لیکچر ہے، وہ آپ لیکچر ضرور دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فقط دین کا علم دیا گیا، تیرے باپ کا علم نہیں دیا گیا، یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے، تیرا والد جانتا ہے یا تیری والدہ جانتی ہے۔ نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو سن، ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ عشق کی اینک لگا کے بخاری پڑھو تو اس کا لطف اور ہے، عشق کے بغیر بخاری پڑھو گے تو بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری۔ اس پر میں نے بھی کچھ طب آزمائی کی ہے، ایک شعر میں نے بھی لکھا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، تو قرآن کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی تو نعت مصطفیٰ ہے۔ تو اس پر میں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، بنا عشق نبی کے پڑھتا ہے جو قرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے نا، تلاش کرتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وہ پڑھتا ہے، اس سے تسلی ہوتی ہے، حضور علم غیب نہیں جانتے۔ لیکن پھر اچانک ایک اور آیت پڑھتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ پریشانی، حضور علم غیب جانتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب احد الا من ارتضى من رسول، حضور علم غیب جانتے ہیں۔ وما هو على الغیب بدنین، حضور علم غیب جانتے ہیں۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما، حضور علم غیب جانتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسا شعر لکھنا چاہیے جو کسی بیماری پر دلالت بھی کرتا ہو اور عشق سے بھی تعلق ہو اور قرآن سے بھی تعلق ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری۔ فقیر نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، ہوتا ہے یرکان اسے، آتا نہیں قرآن۔ یرکان کیا ہے؟ جونڈس، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ارے ارے میں نے تو قرآن کھولا تھا حضور پر تنقید کی نیت سے، لیکن یہ سارا قرآن ہے ہی نعت مصطفیٰ، یہ سارا قرآن حضور کی نعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم احبہ، زندہ ہونا بھی ضروری، عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری، علم رکھنا بھی ضروری۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا، حضور بڑے بھی ہیں، اول الخلق بھی ہیں، علم غیب بھی جانتے ہیں، حضور زندہ بھی ہیں، لیکن فقط علم ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فقط علم ہونا بھی کافی نہیں ہے، علم ہونا بھی کافی نہیں ہے، فقط مشاہدہ بھی کافی نہیں ہے، فقط دیکھنا اور سننا بھی کافی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی وہ جس نے مدد کرنی ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور جو مدد مانگ رہا ہے بنگلور میں ہے، اسے علم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ بڑا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن دور ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ماننا پڑے گا میرے آقا قریب ہے، اور جو قریب ہے اسے حاضر کیسے، حاضر کہتے ہیں۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، قریب بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ محترم احبہ، مزید غور کریں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری، عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری، علم رکھنا بھی ضروری، حاضر ہونا بھی ضروری، ناظر ہونا بھی ضروری، پر یہ بھی کافی نہیں۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے اس کے کچھ مزید پری ریکوزٹس اور تقاضے ہیں۔ بھائی اگر زندہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، لیکن جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں اس کا مالک نہیں ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ اگر مالک نہیں ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ عطا کیسے کرے گا؟ عطا کرنے کے لیے مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت کا اسم شریف، ارے ماشاءاللہ آپ کے تذکرے تو ہم برطانیہ میں سن رہے ہیں۔
ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ میں نے وہاں آپ کا نام سنا، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں اور جد و جہد کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ پیغام پورے عالم میں سنایا جا رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ روشن بیگ صاحب عمر میں بڑے بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، علم بھی رکھتے ہوں، حاضر بھی ہوں، قریب بھی ہوں، ان سے میں کہوں کہ بھائی تاج محل مجھے دے دیجئے، تاج محل مجھے دے دیجئے۔ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں۔ ابھی صرف آپ کو ہندوستان میں ایک محفل کا اہتمام کیا ہے، تاج محل کے پیچھے پڑ گئے بھائی۔ تو بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، قریب بھی ہیں، اور مالک و مختار بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے دیجئے، حضور فرماتے ہیں دے دی، تمہاری ہے، تمہاری ہے، لے لو، تمہاری ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں۔ مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو کہ مددگار ہیں تو جو جب پکارے گا، جہاں سے پکارے گا، جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ عطا بھی کرے گا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الدنیا، مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرما دی۔ محترم احبہ، ایک اور بات بھی بتا دوں، فقط مالک ہونا بھی کافی نہیں ہے، فقط مالک ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے مزید چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مالک ہو لیکن اسے اختیار نہ ہو، ایک شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری پر وہ دوا کا مطالبہ کرتا ہے، وہ دوا کا مالک ہے، لیکن اگر بتی بند کر دیجیے۔ مختار ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جس کا جو مطالبہ ہو، جو ریکوائرمنٹ ہو، جو حاجت ہو، وہ پوری کر سکتا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے فقط مالک و مختار ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں برطانیہ سے یہاں آیا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جناب عزیز صاحب، ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، جو مانگیں گے آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مدد کریں گے، تو آپ مجھ سے پانی مانگتے ہیں، لیکن مانگتے ہیں میمنوں کی زبان میں۔ آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ پانی مانگتے ہیں، میں چائے کی پیالی پیش کر دیتا ہوں، تو کیا آپ کی مدد کر پاؤں گا؟ نہیں۔ پتہ چلا مددگار ہونے کے لیے، رحمت ہونے کے لیے زبان کا جاننا بھی ضروری ہے، زبان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ Arey, the Prophet only knows Arabic. The Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand Urdu. When Imam Ahmad Riza rahimahullah says Mustafa Jane Rahmat pe lakhu salam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand the language. Why is that? He only understands Arabic. حضور نہیں جانتے ہندی، حضور نہیں جانتے فارسی، حضور نہیں جانتے تمہاری زبانیں۔ میں کہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت کی ہر زبان جانتے ہوں، وہ عربی بھی جانتے ہیں، وہ انگلش بھی جانتے ہیں، وہ ہندی بھی جانتے ہیں، وہ فارسی بھی جانتے ہیں۔ جس زبان میں پکارو گے آقا سمجھیں گے، مدد فرمائیں گے۔ ارے انسانوں کی زبانیں تو کجا، وہ حیوانات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ ارے چاند پکارے تو چاند کی زبان بھی سمجھتے ہیں، سورج پکارے تو سورج کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین۔
अचानक सहाबी कहते हैं मुझे एक आवाज़ आई, कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब आवाज़ में कोई पुकार रहा है, कोई अपनी ज़ुबान में पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमने देखा एक हिरन हुजूर को पुकार रही है, एक हिरन हुजूर को पुकार रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, देखते हैं वो हिरनी, उसे किसी ने बांधा हुआ है, उसे रस्सियों से जकड़ा हुआ है। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमा दीजिए, मेरा ये मालिक है, इसने मुझे यहाँ बांधा हुआ है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं जाना चाहती हूँ उस पहाड़ के पीछे, वो बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमाइए, सिफारिश कर दीजिए, इस मालिक को बताइए चंद लम्हे दे दे, चंद सातें दे दे, मैं जाऊँगी दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी, आपके कदमों में हाजिर हो जाऊँगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है हिरन मैं तेरी सिफारिश तो करता हूँ लेकिन तू वापस आ जाएगी ना, तू आ जाएगी ना, तू वापस आ जाएगी। हिरन कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वादा करूं कौनैन के वाली से वफा ना करूं, हो नहीं सकता, आपसे वादा है वापस आ जाऊंगी। वो हिरन वहां से जाती है, वहां से जाती है पहाड़ी की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार क्यों कर रहे हैं, उस हिरन के मालिक के पास खड़े इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे आका हिरनी के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है। वादा किया है उस हिरनी ने। हिरनी जाती है, लौट कर आती है, टांगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं फैला देती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुलाम हूँ, हाजिर हूँ, वापस आ गई हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसने मुझसे वादा किया था, वादा वफा किया, अब मैं तुझे कहता हूँ क्या तू ये हिरनी बेचता है, मुझे बेचेगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम आपके, हमारा माल आपका, आप ले जाइए, ये आपकी है। मेरे आका ने फरमाया, तूने मुझे हिबा कर दी, तूने मुझे दे दी, है हिरनी जा, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद किया। जब हिरन को आज़ाद किया, हदीस के अल्फाज हैं, हिरन जब वहाँ से जाती है तो अपने पाँव ज़मीन पर मारती है, अपने पाँव ज़मीन पर यूं मार रही है गोया कि हिरन रक्स कर रही है, रक्स करते हुए कि आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली ने खरीदा है, खरीद के आज़ाद किया है। हिरनी कह क्या रही है? हिरनी अपने पाँव ज़मीन पर मार के रक्स करते हुए मौज में कह रही है, गोया कि कह रही है, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह हम भी आपके गुलाम हैं। हिरनी रक्स कर रही है, रक्स करते हुए हिरनी कहती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं भी गवाही देती हूँ, मैं भी गवाही देती हूँ, जिस कौनैन के वाली को हिरनी के बच्चों की भूख और प्यास का दर्द है, वो दहशत का पैगंबर नहीं हो सकता, वो दहशत फैलाने वाला नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं हिरनी होकर समझती हूँ ये पैगंबर अमन है, ये पैगंबर आशिकी है, ये पैगंबर मोहब्बत है, ये पैगंबर रवादारी। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, उस हिरनी को किसने बताया, उस हिरनी को किसने बताया कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? किसने बताया? किसने बताया होगा? अगर हुजूर फकत हमारी तरह है, हिरनी को कैसे पता चला कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? मुझे कहने दीजिए, अगर चार टांगों वाला जानवर समझ सकता है कि हुजूर सब बोलियां जानते हैं, इस दो टांगों वाले इंसान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जो कहता है हुजूर नहीं जानते, नहीं पहचानते, कोई बोली नहीं समझते, फकत अरबी समझते हैं। अरे इन जानवरों से सबक हासिल करो, ये जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं, ये जानवर भी मानते हैं कि हुजूर जानते हैं। मजीद एक मिसाल पेश करता हूं,
فقط حیوانات کی بولیاں، بے شمار مثالیں، کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، کتابوں کو دیکھ نہیں رہا کیونکہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ محترم احبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوتا ہے، ایک جن حاضر ہوتا ہے انتہائی نحیف۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور ان باتوں پر جو سوالات ہیں آپ کے، آپ سوالات بھیجیں، آپ سوال کرتے رہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جب تک تمہارے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا تم پوچھتے رہو، ہم جواب دیتے رہیں گے، قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث سے ثابت کریں گے، سلف الصالحین کی آراء سے ثابت کریں گے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک جن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لاٹھی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بوڑھا جن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام حام ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، جو ابلیس کا بیٹا ہے۔ جن کہتا ہے میرا نام انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میں ابلیس شیطان کا پڑ پوتا ہوں، شیطان کا I'm the great grandson of Iblis. So this is a jinn who comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my name is Ham and I'm the son of him who is the son of Laqis and who is the son of Iblis. I'm the great grandson of Iblis, Satan. یاد رکھیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی نسل میں صرف ایک ہی مومن ہے اور یہی حام ہے۔ شیطان کی نسل میں یہی ایک حام ہے جو مومن ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو اپنے احوال بیان کر، اپنے حالات بیان کر۔ وہ حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بہت بڑی ہے، جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو شہید کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور مجھے وہ واقعات بھی یاد ہیں، اس وقت بھی میں موجود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا، حضرت داؤد علیہ السلام سے میں نے زبور کا علم حاصل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کا علم حاصل کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایک پیغام میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہے حام میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے، میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے، نبیوں کا سید آنے والا ہے، سردار آنے والا ہے، سالار آنے والا ہے، اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس وقت زندہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، حضور کو کیسے پتا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر، مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جن کا واقعہ سن رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور رو کر فرما رہے ہیں ہے حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام۔ حضور جنات کے ساتھ جنات کی بولی میں بات کر رہے ہیں، جنات کی زبان میں بات کر رہے ہیں، میرے آقا جنات کی بولی بھی جانتے ہیں، جنات کی زبان بھی جانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے، آج ابلیس بڑا پریشان ہوگا، پریشان ہوگا کہ نہیں؟ ابلیس شیطان پریشان ہوگا، وہ کہے گا ساری زندگی میں نے محنت کی، میلاد کی محفل ختم ہو جائے،
میلاد کا خاتمہ ہو جائے، لیکن ہے ظالم انسان برطانیہ سے آ کر بنگلور میں میلاد کی محفل کا انعقاد کرتا ہے اور میرے پڑپوتے کا نام لے لے کر مجھے جلاتا ہے۔ میں بھی جواب دیتا ہوں، میلاد کی محفل میں تیرے پڑپوتے کا نام لیں گے کیونکہ وہ مومن ہے، وہ عاشق ہے، اور جلنے والا جلتا رہے گا، کیونکہ میرے امام نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم احبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جانتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن مزید مجھے قریب ہو کر بات کرنا ضروری ہے تاکہ باہر آواز آئے۔ لیکن جو باہر ہمارے بھائی بہنیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ایئر وائی کیو ٹی وی پر اس کی ریپیٹس بار بار چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم احبہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علمی پر بیان کرنا یہ مجھ بے بساط کے بس کا روگ نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح میں نے ابتدا میں کلام کیا اور آپ کو بتایا کہ ایک ایسا نسخہ پیش کیا جائے گا جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور قلبی حضوری حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ایسے اوراد و وظائف دیے جائیں گے انشاءاللہ رفتہ رفتہ دل کے بند دروازے کھلیں گے، اور جب یہ بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے چند باتیں امام سعد الدین تفتزانی کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ امام تفتزانی کا واقعہ لکھتا ہے سعد الدین تفتزانی۔ سعد الدین تفتزانی توضیح و تلویح معروف اصول فقہ کی کتاب ہے، شرح المقاصد پڑھنے والے جانتے ہیں تفتزانی کون ہے۔ عقیدہ نصفیہ کی شرح العقائد نصفیہ، شرح عقائد جسے کہا جاتا ہے، اب جانتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ امام تفتزانی کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے، مجھے ملک شام کے اکابر بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کر کے امام تفتزانی کی کتاب میں سمجھنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور امام تفتزانی ایک بہت بلند و بالا، ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز امام ہے۔ امام تفتزانی کون تھا اور کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ امام سعد الدین تفتزانی قطب الدین رازی کا شاگرد ہے۔ قطب الدین رازی اپنے دور کا عظیم ماہر فن استاد ہے، لیکن امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی اس وقت انتہائی کند ذہن، انتہائی بلید الناس میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب قطب الدین رازی اپنے طلباء سے، اپنے طلاب العلم سے بات کرتے اور کسی کی حماقت یا احمق ہونے پر مثال پیش کی جاتی کہ فلاں تو جاہل ہے، فلاں تو نرا احمق ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو ہمارے سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے۔ یعنی حماقت کی دلیل اور حماقت کی مثال اور جہالت کی مثال کے طور پر سعد الدین تفتزانی کو پیش کیا جاتا کہ سعد الدین تفتزانی ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو یہ ہمارے تفتزانی کی طرح ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے۔ اور یہ سعد الدین تفتزانی پھر کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا اگر آج سے 1400 سال پہلے پردہ فرما چکے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا عالم کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام تفتزانی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مطالعہ کر رہا ہے، بار بار کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے، لیکن چونکہ امام تفتزانی کند ذہن تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، حافظہ بھی انتہائی کمزور تھا، امام تفتزانی بار بار کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پھر کتابیں کھولتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ذہن نشین نہیں ہوتی۔ آخر امام تفتزانی پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر کتاب بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے عرض کرتے ہیں، ہے اللہ اگر میں کند ذہن ہوں، اگر میرا ذہن کمزور ہے،
اگر میرا حافظہ کمزور ہے میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے خلوص کو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں علم سے مخلص ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، علم پڑھنا چاہتا ہوں، علم سے محبت ہے، علم سے پیار ہے، رات دن محنت کرتا ہوں اور تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہوں۔ میرے اللہ کرم فرما، اپنی عطاؤں کی برسات نازل فرما، ہے اللہ اپنی عنایات کے دروازے کھول دے۔ اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، امام تفتزانی کہتے ہیں کون ہے؟ کہا تو تفتزانی ہے؟ کہا ہاں میں سعد الدین تفتزانی ہوں۔ کہا ہے تفتزانی باہر آ جا، باہر آ جا۔ کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں آتا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تفتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں، او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کا خادم بنایا گیا ہے، میں تو عالم دین بنوں گا، علم دین پڑھوں گا۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بار بار محنت کر رہا ہے، ایک مدت سے تفتزانی پڑھ رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں، خلوص دیکھیں، شوق دیکھیں، تفتزانی بار بار محنت کرتا ہے۔ تفتزانی کہتا ہے جاؤ، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، سعد الدین تفتزانی باہر آ جاؤ۔ کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے مجھے علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں نے علم کی خدمت کرنی ہے، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، جاؤ چلے جاؤ، میں باہر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی جاتی ہے، سعد الدین باہر آ جاؤ۔ کہا تمہیں بتایا جو ہے میں باہر نہیں آ سکتا، میں علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا، 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا۔ کہا تفتزانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا کونین کے والی آئے ہیں، خسرو خوبہ آئے ہیں، سیاح لامکہ آئے ہیں، نازش ہر دو جہاں آئے ہیں، وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ آمنہ کا لال آیا ہے۔ تفتزانی حیران پریشان، تفتزانی سب کچھ بھول گیا، اپنا جبہ بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا، اپنی کتابیں بھول گیا، کتابیں وہی رہ گئی، جوتا تک نہ پہنا۔ تفتزانی فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے۔ اب تفتزانی کو کسی کی خبر نہیں، ارے جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بڑھ رہی ہے وہ مدینے والی سرکار آ گئی ہے، وہ آقا آ گئے ہیں۔ پہلے تو تفتزانی کو کوئی علم سے جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جب آقا خود آ گئے ہیں تفتزانی کی کتابیں وہی پڑھی کی پڑھی رہ گئی۔ تفتزانی باہر جاتا ہے، آقا آپ نے کرم فرمایا، آقا آپ نے کرم فرمایا۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 700 سال پہلے اکابرین کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے۔ یہ بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہند کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلاف کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے انہی عقائد کو پرچار کیا، انہی عقائد کو پورے عالم میں پھیلایا۔ آج جب ہم ملک شام کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بریلی میں ہے کوئی محدث جس کی کاوشوں سے آج ہمیں بھی علم کا وہ نور مل رہا ہے جو شام کی کتابوں میں نہیں ملتا تھا، جو ازہر کے علماء کی کتابوں سے نہیں ملتا تھا۔ ہاں اس امام نے ہمیں بھی علم دیا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں یہ عقیدہ ہند و پاک کا بنایا ہوا نہیں، یہ عقیدہ ہمارے اکابرین کا ہے جو انہوں نے قرآن و سنت سے سمجھا۔ تفتزانی آقا کا دیدار کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ آقا نے فرمایا ہے تفتزانی منہ کھول، منہ کھول، منہ کھول۔ تفتزانی منہ کھولتا ہے، تفتزانی منہ کھولتا ہے۔ آقا اپنا لعاب دہن تفتزانی کے منہ میں ڈالتے ہیں، آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہے، وہی کتاب ہے، وہی سبق ہے، وہی مدرسہ ہے، وہی درسگاہ ہے، وہی استاد ہے، قطب الدین رازی ہے، سبق پڑھا رہا ہے۔ قطب الدین رازی کہتا ہے میں پریشان، ارے کیا ہو گیا؟ جس طرح ایک سانپ اچھل اچھل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے، آج تفتزانی علمی نکات پر ایسے حملہ آور ہوتا ہے، اپنے مخالف کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے۔ ہے تفتزانی کیا ہوا؟ قیامت آ گئی، تو سو رہا ہے، میں سو رہا ہوں، ہوا کیا؟ تو تو بلا کا آدمی بن گیا، تو اتنا بڑا عالم ایک رات میں کیسے بن گیا؟ تفتزانی نے کہا اے استاد راز
راز کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے، سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، علیحدگی میں بتاؤں گا، انفرادی طور پر بتاؤں گا، راز کی بات ہے، سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا۔ استاد نے کہا اے تفتزانی آ، پھر مجھے بتا۔ استاد بھی کلاس کو چھوڑ کے تفتزانی کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اے تفتزانی بتا ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کیا بتاؤں ہے استاد، کیا بتاؤں ہے استاد، کل رات میں نے پکارا تھا، کل رات میں نے پکارا تھا، کوئی آیا تھا، کون آیا تھا؟ میں شعر میں بتا دیتا ہوں، ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، سب کی خبریں، ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، مرا پھونک گیا سب تن من دن۔ تفتزانی نے کہا کل رات آقا آئے تھے، یہ آقا کی عطا ہے، یہ مدینے والے کی عطا ہے، یہ مدینے والے کی عطا ہے۔ اب قطب الدین رازی کیا کہتا ہے؟ قطب الدین رازی کا جملہ اپنے دل میں، دل کے کسی پیارے سے کونے میں سنبھال لیجئے گا۔ اب ذہن کے بند دریچوں کو کھول لو، دل کے بند دریچوں کو کھول لو۔ قطب الدین رازی کا جملہ ارسال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سنبھالتا ہے اسے۔ خانہ ادراک میں عاشقوں مچل جاؤ، خوشیاں مناؤ، کیسا پیارا عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے۔ قطب الدین رازی کہتا ہے ارے تفتزانی آج تو میں بھی تجھ پہ ناز کرتا ہوں۔ ارے ہم تو تجھے کند ذہن کہتے رہے، ہم تو تجھے حماقت کی مثال کے طور پر پیش کرتے، احمق کہتے۔ آج 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 قطب الدین رازی بھی کہتا ہے کاش کاش میں بھی کند ذہن ہوتا اور آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا، آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا۔ ارے کتابیں وہ نہ دے سکی جو تجھے تیرے آقا نے دیا، تیرے دل سے آواز نکلی، آقا نے کرم فرمایا۔ آج جی چاہتا ہے، آج میں بھی تمنا کا اظہار کرتا ہوں کاش میں بھی کند ذہن پیدا ہوتا، مدینے والا مجھے بھی جلوہ دکھا دیتا، میرے آقا دیدار کرا دیتے۔ میرے آقا کے دیوانوں پکارتے رہو مدینے والے کو، یہ عقیدہ رکھو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ If you truly love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, a lover never finds faults in his beloved. A lover will never search for faults in his beloved. Remember that. If you study the Quran and your intention in studying the Quran is so you search for faults in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you're not a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if you love someone, your love can make you blind for your beloved. It makes you deaf for your beloved. Huzur ne irshad farmaya, حُبُّكَ شَيْءٌ يُعْمِي وَيُبْصِرُ. جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے، بہرا بھی کر دیتا ہے۔ عشق ہو جائے نا تو عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں کسی سے پیار ہو جائے تو انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے محبوب میں
کوئی عیب ہو تو پیار آپ کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ عیب ہو بھی تو عیب نظر نہیں آتا. کوئی بتانے والا بتا رہا ہو, بار بار بتا رہا ہو کہ اس کی صورت دیکھ, اس کی شکل دیکھ, اس کا قد دیکھ, اس کا علم دیکھ, اس کا کلام دیکھ, انداز تکلم دیکھ, گفتار دیکھ, کردار دیکھ, تجھے اتنے عیب نظر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں بس اب جب دل دے دیا ہے تو اب عیب نظر نہیں آتے. عشق ہو جائے, پیار ہو جائے تو پیار اندھا ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ کافی عرصہ پہلے اے آر وائی پر یہ تقریر کی تو کسی نے کہا یہ بالی ووڈ کے ڈائلاگز آپ نے کہاں سے سیکھے؟ میں نے کہا عقل کے اندھو, تمہیں شاید بالی ووڈ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, ہمارے آقا کی حدیث ہے, ہم نے یہ آقا سے سیکھا ہے. پیار ہو جائے تو پیار اندھا کر دیتا ہے. یہ کہیں موویز سے نہیں ڈائلاگ آئے, لیکن افسوس کی بات ہے آقا کی باتیں بھی اگر کسی کو موویز سے ملے تو وہ سمجھتا ہے یہ مووی کی باتیں, آقا کی باتیں نہیں ہیں. ہم اپنے دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں, اتنا دور ہو چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیار اندھا کر دیتا ہے. دیکھیے, اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جائے, کسی چیز کو آپ اپنا لیں, وہ انسان ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بنگلہ ہو یا کوئی موبائل فون ہو یا کوئی گھڑی ہو یا کوئی لباس ہو, جب آپ کسی کو اپنا لیں نا, جب آپ کسی چیز کو اپنا لیں تو اپنانے کے بعد پھر آپ کو عیب نظر نہیں آتا, آپ کو ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے اپنا لیں. اگر اپنایا نہیں ہے, اپنانے کے حوالے سے کسی تذبذب کا شکار ہیں تو پھر عیب نظر بھی آئیں گے, سنائی بھی دیں گے. آپ کسی دکان پر جاتے ہیں, گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں مجھے فلاں گاڑی چاہیے, جس قسم کی گاڑی چاہیے اس قسم کی بے شمار گاڑی وہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھ لو. آپ دیکھتے ہیں, اب جب تک آپ نے وہ گاڑی خریدی نہیں, جب تک آپ نے اس گاڑی کو اپنایا نہیں, آپ اس میں ڈیفیکٹس تلاش کریں گے, بڑے میٹیکولسلی دیکھیں گے کہ اس میں یہ بھی ڈیفیکٹ ہے, اس میں یہ عیب ہے, فلاں عیب ہے, اس کی سپیڈ اچھی نہیں ہے, یہ فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں اعتبار سے بری ہے. اب آپ کو عیب نظر آ رہے ہیں, آپ کو کوئی ساتھی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس میں فلاں عیب ہے, فلاں عیب ہے, آپ کو سنائی بھی دے رہے ہیں. آپ عیوب کے حوالے سے, ڈیفیکٹس کے اعتبار سے اندھے بھی نہیں ہیں, بہرے بھی نہیں ہیں. لیکن جو ہی سودا ہو جاتا ہے, کسی گاڑی کا آپ انتخاب کر لیتے ہیں, جب خرید لیتے ہیں, خریدنے کے بعد اب جب آپ گھر جا رہے ہیں, آپ کو وہی دوست جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس میں فلاں عیب ہے, فلاں نقص ہے, فلاں ڈیفیکٹ ہے, اب وہ بھی جرت نہیں کرے گا کہ آپ کو بتائے کہ عیب ہے, کیونکہ اب وہ گاڑی آپ کی اپنی ہو گئی ہے. اگر وہ جرت کرے بھی تو آپ کہیں گے نہیں مجھے نظر نہیں آتے, مجھے دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ آپ نے اپنا لیا ہے نا, آپ نے اس گاڑی کو اپنا لیا ہے. جب آپ مکان لے لیتے ہیں پھر کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلاں چودھری صاحب آپ کے مکان میں فلاں ڈیفیکٹ ہے, کوئی جرت نہیں کرے گا, کیونکہ اب اس کا اپنا ہو چکا ہے. اب کوئی نہیں کہے گا. اب اسے عیب نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں. جب تک خریدا نہیں تھا نظر بھی آ رہے تھے, سنائی بھی دے رہے تھے, کوئی بتانے والا بتا رہا ہے, آپ بہرے نہیں ہیں, سن رہے ہیں, نابینا نہیں ہیں, اخیارے ہیں, بینائی ہے, دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہی اپنا لیا اب عیب نظر بھی نہیں آ رہے, اب عیب سنائی بھی نہیں دے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو دنیا کی عیبدار چیزوں کی علامت ہے, دنیا کی وہ چیزیں جن میں عیب ہوتے ہیں, جب پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, نہ دکھائی دیتے ہیں, نہ سنائی دیتے ہیں. جن چیزوں میں عیب کا امکان ہے ان سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, عیب سنائی نہیں دیتے. یہ تو دعویٰ ہے اس آقا سے پیار کا جسے اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے. عیبدار چیزوں سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے. بے عیب آقا سے پیار کا دعویٰ ہے, پھر بھی کہتا ہے علم غیب نہیں رکھتے, نور نہیں ہے, حاضر و ناظر نہیں ہے, پکارو تو سنتے نہیں, مدد فرما نہیں سکتے, زندہ نہیں ہے, ہمیں جانتے نہیں ہیں, ہمیں دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں سنتے نہیں ہیں, دنیا کا علم نہیں ہے. عیب تلاش کرنے والے جھوٹے پیار کے مدعی, تو جھوٹ بول رہا ہے, تجھے پیار نہیں ہوا. اگر پیار ہوتا تو دل سے کہتا ہاں میرے آقا سبب وجود کائنات ہیں, میرے آقا مصداق لولاکا لما خلقت الافلاک ہیں. اگر یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی, اگر یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے, اگر یہ نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے, اگر یہ نہ
ہوتے کہ کشائی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے کائنات میں کوئی شے پیدا ہی نہ کی جاتی، یہ سارا جہاں انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر صوفیاء کے میں قدے سے تربیت حاصل کرنے والوں کی بارگاہ میں تو زانو تلمس طے کرتا تو تو دل سے کہتا یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ تو دل سے کہتا ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ تو اقبال کا کلام ہے، اقبال کا انداز اپنا ہے، لیکن بریلی کا محدث اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ زندہ زندہ